کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ ترین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بےتابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے کہا، میں ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے؟ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ہلاکو خان نے بھوکے خلیفہ مستعصم باللہ کو کھانے کے لیے ہیرے جواہرات دیے۔ بغداد کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے سن 1762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخ دان ٹریڈیشن چینڈر کی تحقیق کے مطابق سن 1775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارت الترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشانت و سائنس میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگوردم، الکیمی، زینت، الکحول وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہرے دور کی دین ہیں۔ بغداد میں بسنے والی چند مشہور ہستیوں کے نام بھی دیکھ لیجئے۔ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کا بانی، الخوارزمی الجبرا کا بانی، الکندی اور الرازی مشہور فلسفی، الغزالی مشہور مفکر، ابو انواس عظیم عربی شاعر، شیخ سعدی عظیم فارسی شاعر، زریاب مشہور موسیقار، طبری مشہور تاریخ دان، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کی قدم ایسے اکھاڑ دی کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کیا۔